واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن عطا فرمایا، اور اسی مناسبت سے اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی، آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنی چاہیے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ڈیلی بیس پہ روزانہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کچھ نہ ہو تو کم از کم جو درود شریف ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی بولتے ہیں، اس درود کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس درود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک پہنچاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کا جواب بھی پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جمعہ کے دن خاص طور سے درود پاک پڑھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود پاک پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں سے دیکھیے، جنت جانے کے لیے اور اچھا انسان بنانے کے لیے اللہ پاک ہم لوگوں کو روزہ دیا تھا، ہم لوگوں نے روزہ بھی رکھا، تلاوتیں بھی کی، ہے نا، تراویح بھی پڑھی۔ میں نے دیکھا ہے اپنے گاؤں کے اندر جو لوگ بیمار تھے اس کے باوجود بھی تراویح پڑھی، نوجوان بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، بوڑھے بھی پڑھے، بیمار بھی پڑھے، ضعیف بھی پڑھے، اچھے بھی پڑھے، ہے نا۔ اور کچھ کام ایسے ہیں اللہ کے رسول نے شیڈول بتا دیا ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے ہم لوگ ڈیلی بیس پہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن ڈیلی بیس کو چھوڑ کر کے جو جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی جگہ پہ بیٹھ کر کے بغیر کسی سے بات کی ہے بغیر 80 مرتبہ، کتنا مرتبہ؟ 80 بار اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود ہے۔ اگر یہ درود یاد ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک، یہاں لٹکا ہوا ہوگا، یہ درود دیکھیے، یہاں پہ یہ لٹکا ہوا، باہر بھی لگا دیا، یہ درود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے جو شخص بھی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ کتنے بڑی ثواب ہے! اور 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 80,000 درجے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ بہت ثواب ہے بھائی۔ اللہ پاک نے قسم بخدا اپنے بندوں کو دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور ہم لوگ لینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ کبھی یہ سوچے کہ اللہ پاک نے ہم لوگ کو روزہ کیوں دیا تھا؟ 1 مہینہ ہم لوگ روزہ رکھے نا بھائی، 1 مہینہ روزہ بھی رکھے، بھوکے بھی رہے، تراویح بھی پڑھے، ہے نا، اتنے اچھے اچھے کام کیے، جو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھا ہم لوگ کو زکوٰۃ بھی دیے، کتنا اچھا شیڈول تھا۔ ہم لوگ کیوں کیے؟ کبھی ہم لوگ اپنے اندر سے بھی سوال کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑنا چاہیے، یا کسی سے پوچھنا چاہیے بھی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اور دوسرے قوم تو روزہ اس طرح سے نہیں رکھا تھا۔ میرے بھائی، اللہ جانتا ہے، اللہ اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کو بھید کو بھی جانتے ہیں نا۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، انسان ہے، اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، شیطان انسان کو بہکائے گا، کبھی اس کو زناکاری میں مبتلا کرا دے گا، کبھی اس سے نماز بھی چھڑوا دے گا، کبھی اس سے وغیرہ وغیرہ چوری بھی کروا دے گا، کبھی اس سے اپنے بھائی سے جھگڑا بھی کروا دے گا، کبھی اس سے اپنے بہنوں سے بھی جھگڑا کروا دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ جانتا، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر رمضان کا مہینہ دیا اور کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مین ریزن یہ ہے کہ اللہ ہم کو یہ چاہتا ہے، میرے بندو، 11 مہینہ تم نے بہت غلطی کی، 11 مہینہ بہت دوسروں کو گالی دیے، 11 مہینہ بہت جھوٹ بولے، 11 مہینہ بہت نماز چھوڑے، 11 مہینہ بہت گناہیں کیے، کم از کم 1 مہینہ میں توبہ تو کر لو۔ توبہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے اوباشوں کے لیے تھوڑی نہ ہے، جنت ان کے لیے تھوڑی نہ ہے جو یہاں وہاں مٹر گشتی کرتا ہے، اس کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ جنت تو متقیوں کے لیے ہے، جنت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، جنت میں تو نیک لوگ جائیں گے نا۔
وہ جنت میں تھوڑی نہیں جائیں گے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ جنت میں تھوڑی نہیں جائے گا جو اللہ کے اوپر بھدی بھدی باتیں بولنے والا ہوگا، اس کے لیے تھوڑی نہ ہے جو کہنے والا ہوگا کہ یہ اللہ وغیرہ کچھ نعوذ باللہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم بخدا کہہ رہا ہوں، میں دل پھٹتا ہے، میں دور نہیں جاتا ہوں، اپنی کشن گنج کے داستان بتا رہا ہوں، اپنے کشن گنج، اور کشن گنج ہی نہیں بلکہ اپنے پرکھنڈ کوچا دھمن کے ایک بندے کا نام بولتا ہوں، نام تو نہیں بولوں گا۔ ایسے بندے سے میری ملاقات ہوئی نا، ارے میں سوچا یار مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ مجھ سے خود بات ڈسکشن ہوئی، ان سے میری خود ڈسکس ہوئی، اس بندے کے زبان سے یہ بات نکال لیتی، اسے مولوی صاحب سب بیکار ہے، یہ قرآن کیا ہے، قرآن چلا رہے ہیں آپ لوگ، کیا نماز نماز نماز، کچھ کاموں نہیں ملتا۔ آپ سوچئے، کچھ دیر کے لیے سوچئے، وہ بندہ بس غلطی یہ تھی کہ وہ بندہ پیسہ والا ہو چکا تھا، غلطی یہی تھی کہ وہ بندہ پیسہ والا ہو گیا، ٹاکا والا ہو گیا تھا، اس کو گھمنڈ آ گیا، پیسے کے اکڑ اس کو گور اور غرور کے اندر چکر میں پڑ کر کے وہ بندہ میرے سامنے بیٹھ کر کے، میرے ساتھ لیٹ کر کے وہ بندہ اللہ کا انکار کر رہا تھا۔ میں اس کو کہا بھائی حجت نہ کرو، آپ حجت نہ کرو، آپ بہت ہارڈ بات بول رہے ہو، آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ کیا بول رہے ہو، شرکیہ بات بول رہے ہو، کفریہ بات بول رہے ہو، مجھے معلوم ہے آپ ٹاکا والا ہو گئے ہو، مجھے معلوم ہے کہ کشن گنج میں ایک بڑا سا بلڈنگ بنا کر کے آپ مالدار بن گئے ہو، 30 مارخہ بن گئے ہو، آج کل پتہ نہیں کیا ہوا چل چکا ہے۔ میں کسی کو ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تو گھر بنا دے گا اپنے گھر سے دور شہر میں، او باپ رے باپ، پھٹانی مت کہیے اس کو۔ میں بولا آپ کس میں تو گھر بنا دیے نا، بڑے اپنے آپ کو بڑا بیٹا، باپ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی وہ کیا کہہ رہا تھا مجھ سے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن ون کیا قرآن وران ہے، دیکھو اس کی کتنی ہارڈ بات ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ایک طرف نماز غفلت کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، غفلت کی وجہ سے وہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، اللہ تو آگے کی بھی بات کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے پیچھے، مسلمانوں کو پیچھے میں نے شیطان کو لگا دیا، بھٹکا سکتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے دوسرا ریزن بنا کے پیش کر دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ توبہ کیوں کہا گیا؟ اور نمبر 28 میں اللہ نے قرآن میں بتایا نا، ارے توبہ اس لیے رکھا ہے کہ انسان گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ فرشتوں کے سامنے آسمان پہ اللہ اعلان فخر کرے گا، دیکھو میرے بندے کو گناہ کیا پھر توبہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی بات سے بات کہیں سے کہی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کے یہ حال ہو چکا ہے کہ رمضان کے 1 مہینہ ملا لیکن اپنے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا پایا۔ رمضان کا مہینہ دینے کا اصل مقصد اصل یہی کہ اپنے اندر ایک چینجنگ ہونی چاہیے، بدلاؤ ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے جو مصلی تھے، جو نمازی تھے، جو فجر پڑھنے والے، جو عصر پڑھنے والے، جو عشاء پڑھنے والے، وہ آج بھی ہے فجر پڑھنے والے، وہ کہاں گئے؟ جو رمضان کے مہینے میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، آج کہاں چلے گئے؟ آج تو موائی کو لوگ آتے تھے نا، عائشہ مسجد میں دیکھتا تھا وہاں تو موائی کو لوگ پڑھتے تھے نا بھائی، کبھی کبھی کو مسافر آگے آ جاتے تھے، غلط بول رہا ہوں میں؟ یہاں جامع مسجد میں لوگ موائی کو لوگ آتے تھے نا، آج کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے جمعہ میں یہاں کہیں چلے گا، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں قسم بخدا کہ ہم لوگ کسان ہیں، مزدور ہیں، ہم لوگ دھان کاٹ کر کے اور مکھی کاٹ کر کے ہم زندگی گزر بسر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں پر جمعہ کی نماز معاف ہے کیا؟ دھان میں پانی پٹانے جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز معاف ہو گئی؟ آل میں آل کٹانے جا رہے ہیں کیا مکھی کاٹنے جا رہے ہیں؟ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، غصہ آتا ہے، جو سوچتا ہوں کہ وقت کا عمر بتانا سب گلے کاٹ دیتے ہیں ہم سب کا۔ جمعہ کی نماز ہے اور کھیت میں بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، جمعہ کے بعد ایسا کچا سا مار کر کے بیٹھا نا، اور کھیتوں میں حال بالی ویسا چلنے لگا، ارے نماز معاف ہے کیا؟ ارے چینجنگ لاؤ بھائی، رمضان کا مہینہ کیا کہاں بدلا چل رہا ہے؟ لعلکم تتقون ایسے ہو جاؤ گے کیا؟ اتنا آسان نہیں میرے لال میرے بھائی، ادب سے بولتا ہوں، کچھ چینجنگ لاؤ۔ نوجوانوں بالخصوص آپ سے کہتا ہوں، میرے باپ چاچا جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں، نوجوانوں آپ کے اندر چینجنگ نہیں ہے۔ ارے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ بولتے ہیں، آپ کے لیے اسپیشل کیٹیگری ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ کہاں گئے؟ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں سو رہا ہے، پتہ نہیں رات بھر موبائل چلاتا نہ کیا۔ ہم بھی تو نوجوان ہیں بھائی، ہم بوڑھے ہو گئے کیا؟ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں کیا؟ میری غلطی ہو گئی مدرسے پڑھ کر کے؟ میں مدرسے مولوی صاحب بن کے میرے مدرسہ مجبوری ہو گئی، آپ مدرسے میں نہیں پڑھتے، آپ کے اوپر نماز نہیں ہے کیا؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، اگر آپ مسلمان ہیں آپ کے اوپر نماز ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک کیٹیگری الگ کر لو۔ پھر نماز اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ بالغ ہو گئے، مرنے تک، بالغ ہونے سے کے بعد سے لے کر موت تک، جب تک روح نہ نکل جائے آپ کو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ چھوڑو گے آپ گناہ گار ہو گے،
اللہ ناراض ہوگا، زندگی میں برکت نہیں ہوگی، کوئی اچھا کام کرو گے کوئی کام سکسیز نہیں ہو سکتے. سمجھے نوجوانوں، ادب کے ساتھ کہتا ہوں اپنے جوانی کی قدر کرو. یہ جوانی ایک بار جائے گی نا، لوٹ کے پھر آنے والی نہیں ہے. اور واعتصموا جو لوگ سنت نہیں پڑھے پڑھ لیجیے تک میں بات پوری کر لیں، ایک بجے سے پہلے ختم کر دیں گے، ہم ڈسٹرب ہو جا رہا ہم کو. جو آیت پڑھا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک جز کو بیان کر دیا، دوسرے جو شروع کر رہا ہوں میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. بالخصوص تمام مسلمانوں کی طرف میں ٹارگٹ کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ آج اپنے آپ کو بدلو، کوشش کرو، کیونکہ اگر آج ہم لوگ بڑھ گئے نا تو